ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ حلب کے شہر میں شہاب الدین پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو العزیز کے سامنے غدار ثابت کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ ٹیمپلرز کی سازش ہوتی ہے جو کہ ناصر کرواتا ہے۔ ایلینورا، جو کہ استاد اعظم کی بھتیجی ہوتی ہے، ماریو سے اپنے باپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہے، جسے استاد اعظم نے مسلمان ہونے کے جرم میں برسوں قید کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف گندوگدو کی بیوی کرتوگلو کے ساتھ مل کر سلیمان شاہ کو حلب جانے سے پہلے ہی قتل کرنے کے منصوبے بنا لیتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار استاد اعظم اور ان کے ساتھی اپنے قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ قلعے میں موجود سارے سپاہی سر جھکا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر استاد اعظم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنے میں ماریو وہاں آتا ہے اور استاد اعظم سے کہتا ہے کہ ٹیٹوس کے پیغام پر ہم نے 30 جان باز محاذ پر روانہ کر دیے ہیں۔ ماریو کہتا ہے کہ ویٹیکن سے آئے ہوئے مہمان آپ کے کمرے میں آپ کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر استاد اعظم بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ استاد اعظم اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور کارڈینل تھامس کو دیکھ کر کہتے ہیں خوش آمدید۔ اگر آپ کے آنے کی خبر پہلے سے ہوتی تو شایان شان استقبال کیا جاتا۔ کارڈینل تھامس اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن استاد اعظم ہاتھ چومنے کی بجائے کارڈینل تھامس کو گلے لگا لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے پاپا اعظم کے مقرب خاص سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کارڈینل تھامس کہتا ہے پاپا اعظم تمہارے کام سے بہت متاثر ہیں، لیکن بہت سے خدشات بھی لاحق ہیں انہیں۔ یاد رکھنا وہ کسی بھی نئی صلیبی جنگ کے لیے کبھی قائل نہیں ہوں گے۔ استاد اعظم پوچھتے ہیں تو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے انہیں؟ کارڈینل تھامس جواب دیتا ہے وہ یادگار جو ان مسلمانوں نے ہم سے چھین لی تھی اس کو واپس لانا ہوگا۔ کارڈینل تھامس طنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ تمہارے علم میں بخوبی ہوگا کہ کہاں ہے وہ یادگار۔ استاد اعظم مسکراتے ہیں پر کوئی جواب نہیں دیتے۔ استاد اعظم زندان میں جاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو قید کر رکھا ہوتا ہے۔ استاد اعظم اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی؟ ان کا بھائی جواب دیتا ہے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ استاد اعظم کہتے ہیں کوئی اپنے بڑے بھائی سے ایسے بات کرتا ہے بھلا؟ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب تم پیدا ہوئے تھے۔ افسوس ہے افسوس، تم نے اپنے بھائی کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا حاصل ہوا تمہیں؟ ایک چالاک بدو کے بہکاوے میں آ کر تم نے اپنی بیوی، بچے اور مقصد ہر شے کو تباہ و برباد کر ڈالا، لیکن ہم پھر بھی بھائی تو رہیں گے نا؟ تم اگر ابن العربی کے صندوق سے وہ مقدس یادگار لا کر مجھے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ استاد اعظم کا بھائی غصے میں کہتا ہے کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ برسوں اس قید میں رہنے کے بعد میں اپنے مرشد سے غداری کروں گا؟ استاد اعظم کہتے ہیں غداری کی بات تو تم مت ہی کرو، تم کتنے وفادار ہو یہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اگر تم وہ مقدس یادگار مجھے لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہیں گھر بھیج دوں گا۔ استاد اعظم کہتے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر یقین نہیں، اس لیے خود پر تمہاری یقین بحالی کے لیے میں آج رات تمہیں تمہاری چھوٹی بیٹی ایلینورا سے ملواؤں گا۔ یہ کہہ کر استاد اعظم زندان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ٹیٹوس ارطغرل اور اس کے ساتھیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا اور چاہتا تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو موقع ملتے ہی جہنم رسید کر دے، وہیں دوسری طرف قلعے میں گندوگدو کی بیوی نے اپنی اور کرتوگلو کی منصوبہ بندی کے تحت اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ گندوگدو اور اس کی بیوی رات میں سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک
गुंदोगदू की बीवी ने पेट में दर्द होने का झूठा बहाना करना शुरू कर दिया। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और अपनी बहन गोकचे से कहा कि जाओ जाकर हाइमा खानम को बुला कर लाओ। गोकचे भागकर हाइमा खानम के खेमे की तरफ गई। इतने में गुंदोगदू तबीबा को उनके खेमे से लेने गया। हाइमा खानम सुलेमान शाह के हाथ को अपने हाथ में लिए बैठी थीं कि गोकचे खेमे में पहुंचती है और इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है और घबराहट के आलम में कहती है कि हाइमा खानम, बाजी को दर्द उठा है, आप फौरन मेरे साथ चलें। हाइमा खानम जल्दी से उठकर गोकचे के साथ गुंदोगदू के खेमे की तरफ जाती हैं। गुंदोगदू और उसका एक साथी गुंदोगदू के खेमे के बाहर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे ही हाइमा खानम गुंदोगदू के खेमे में दाखिल होती हैं, गुंदोगदू अपने साथी को इशारा करता है और बाहर नजर रखने को कहता है और खुद पीछे से सुलेमान शाह के खेमे में दाखिल होता है। और सुलेमान शाह के पास जाकर बैठता है तो सुलेमान शाह अपनी आंखें खोलते हैं और गुंदोगदू को पहचान लेते हैं और उसे पुकारते हैं। गुंदोगदू इतने में पास पड़ा हुआ तकिया उठाकर सुलेमान शाह के चेहरे पर रखकर उनका सांस रोककर उनको कत्ल करने की कोशिश करता है। गुंदोगदू की बीवी गुंदोगदू को कहती है कि मेरे पास हाइमा खानम और गोकचे हैं, तुम्हें इस वक्त सुलेमान शाह के पास होना चाहिए, जाओ उनके पास। गुंदोगदू उठकर सुलेमान शाह के खेमे की तरफ जाता है। गुंदोगदू सुलेमान शाह को मारने ही वाला होता है कि उसका साथी गुंदोगदू को अजीब सी आवाज निकालकर किसी के अंदर आने का इशारा कर देता है। गुंदोगदू तकिया सुलेमान शाह के चेहरे से हटाकर जल्दी से खेमे के अंदर जलते हुए चिराग बुझा देता है और खेमे में अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। गुंदोगदू चिराग रोशन करता है और सिपाही रहमान को आवाज देता है। जैसे ही रहमान अंदर आता है तो दोनों खेमे के पीछे से रास्ता बना हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। गुंदोगदू भागकर पीछे देखता है पर कोई नजर नहीं आता। गुंदोगदू जल्दी से सुलेमान शाह के सीने पर सर रखकर उनके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करता है तो सुलेमान शाह की सांसें चल रही होती हैं। गुंदोगदू रहमान से कहता है कि अब कुछ भी हो जाए, बाबा को अकेला मत छोड़ना और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी खबर किसी को ना हो। ये कहकर गुंदोगदू सुलेमान शाह के खेमे से निकलकर अपने खेमे में चला जाता है। वहां हाइमा खानम गुंदोगदू से कहती हैं, मुबारक हो, तुम्हारी बीवी उम्मीद से है। अब क्या गुंदोगदू पता लगा पाएगा कि सुलेमान शाह को कत्ल करने की साजिश किसने की? दूसरी तरफ क्या उस्ताद आजम अपने भाई और उसकी बेटी की मुलाकात करवाएगा?